انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا ضروری ہے آپ کا انالیسس. جی یہ آپ کا سوال بھی جو ہے نا سوال سے زیادہ یہ طنز کر رہی ہیں آپ کہ یہ نہیں طنز بن گئی ہے, ایک مذاق بن گیا ہے کہ آج بالکل آف کورس یہ عالمی دن ہے انسانی حقوق کا. ایسے موقع پہ پرائم منسٹر کا میسج آتا ہے, تقاریر کی جاتی ہیں اور وہ یوزول جو پروٹوکول کے تقاضے ہوتے ہیں پورے کیے جاتے ہیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہے, سارا دن آج کیا امیجز چلتے رہے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ اور دنیا بھر میں کہ رات 2 بجے پی ٹی آئی کا ڈیالہ کے اندر جلوس تھا, جو ہے عمران خان کی 3 بہنیں تھیں وہاں پہ, 40-50 لوگ تھے. سردی کی رات میں رات کے 2 بجے جو ہے انہوں نے واٹر کینن جو ہے نا اس کے اوپر چلا دی, اور وہ امیجز جو ہے نا سارا دن جو ہے دنیا بھر میں وہ چلتے رہے. ایک غیر ضروری ہے, مطلب اس کے اندر ایک تو اخلاقی پہلو ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 40-50 لوگ رات کو سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے داد دینی پڑتی ہے ان کے میڈیا مینیجرز کو بھی کہ یہ اس طرح کے امیجز یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے مزاحمت کر رہا ہے, لائٹ پیچھے سے پڑ رہی ہے, اور وہ کیا مطلب کیمرہ مین وہ پھر وہ بن جاتے ہیں خود ہی اس طرح کی دیکھنے والا. نیچرل آپٹکس ہیں یہ, آپٹکس دیکھیں نا وہ جو ہے وہ سارا دن چلتا رہا, اس کی ہزاروں جو ہے نا ری ٹویٹس ہیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا ہے. اور یہ ہم پورے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ کمال ہے نا, یہ سوچنے والوں کا میڈیا مینیجرز کو داد دینی پڑتی ہے کہ آپ پہلے ہی کوئی انڈیکس ایسی رہ نہیں گئی ہے دنیا میں جو ڈیولپمنٹ تو چھوڑے, نسوانی حقوق کے لحاظ سے, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے, فریڈم آف ایکسپریشن, بچوں کے چائلڈ ابیوز, ہم تمام پیمانوں میں نچلی ترین سطحوں پہ رہتے ہیں. اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں کہ ایک آدھ دن رک جائیں, انسانی حقوق کا دن منانا ہے. اور ساتھ میں پرائم منسٹر کے وہ میسیجز بھی چل رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے جی وہ تو یہ لفاظی بھی کیا فائدہ. ایک دوسرا ظاہر ہے سیاست کے اندر کلیئرلی نظر آ رہا ہے, تو میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کٹی کٹا نکال لینا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا انسٹیڈ آف ڈائنگ بائی 1000 کٹس جو ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹک لگانے کی بجائے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں, ون وے اور نظر کر لیں. پرابلم یہاں پہ ابہام کا ہے کہ نام ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, یا ٹوٹل ایک اس کو جو ہے نا ہیجانی کیفیت سے ایک ہیجان سے نکال کے ایک دھڑے کو کامیاب کروا لیں, آل دا وے جا رہے ہیں. اور نظر آ رہا ہے کہ ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں. پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ دیوار پہ ساتھ لگے ہیں, انہوں نے تو چوائس نہیں ہے. وہ یہ 40-50 لوگ بھی, عورتیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سے روز یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بین کیا جائے, پنجاب اسمبلی نے, اسمبلیاں دیکھیں وہ جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں, پہلے بھی بین پاکستان میں ہوتا رہا, پر اسمبلیاں اس طرح کے ریزولوشن نہیں پاس کرتی ہیں. اب ریزولوشن پنجاب اسمبلی نے پاس کیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. کل کو وہ کرنے کو اکثریت ہے نا, کے پی والوں کے پاس بھی اکثریت ہے, وہ بھی اس طرح کی اکثریت کے بلبوتے پہ کوئی بھی ریزولوشن پاس کر سکتی ہیں. تو ساتھ میں اب سنیں کہ یہ لائے عمل ان کا اپوزیشن کا آیا ہے کہ وہ قومی کانفرنس کر رہے ہیں 20 اور 21 دسمبر کو, جس میں انہوں نے تمام پارٹیز کو بلایا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جا رہا ہے. اب یہ کیونکہ اس کے ہیڈ جو ہے وہ محمود خان اچک سے ہی بنائے ہوئے ہیں, اچک بنی صاحب جو ہیں, کیونکہ ان کا ایک نیشنل وہ ایک سٹیچر ہے, اور وہ قومی یکجہتی اور یہ گرینڈ الائنسز کے ہمیشہ آج کل کے نواب زادہ نصر اللہ خان ہیں وہ موجودہ دور کے, تو وہ سب اپوزیشن کو اکٹھے کرنے والے پہ ہیں. مگر پی ٹی آئی کے اس کے اوپر کافی سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس کے اندر بلانے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑے مکسڈ میسیجز آ رہے ہیں. انہوں نے تو کہا جی ہم اس میں بلائیں گے. پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی ان کی ہلکی پھلکی نظر آ رہا ہے کہ جو آگے 28ویں ترمیم 29 ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر این ایف سی کو تبدیل کر کے صوبوں کے حقوق یا اختیار کو کم کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو شکایت ہے, اور وہ خوش ہے اس میں کہ چلیں گورنمنٹ ورسز ریاست کے ادارے ورسز پی ٹی آئی چل رہا ہے اس حد تک. تو مگر
ساتھ میں ان کی طرف سے بڑی مکسڈ، ابھی بلاول بھٹو صاحب کا اگر وہ آپ دوبارہ دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب تو دکھا دیجئے گا، لاہور کے اندر جو ان کا بیان تھا کہ انہوں نے یہ بین کرنے پہ انہوں نے کہا ہماری ڈیمانڈ تو نہیں ہے مگر اس طرح کی پی ٹی آئی کا کانڈکٹ ہے کہ یہ کیا بھی جا سکتا ہے، کرنا بھی لازمی ہوگا. پھر شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو باقی ان کا جو روز کا ان کا جو سٹانس ہے اتنی ہی سخت تھی. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اس کے اندر کوئی ایسے وائبز نہیں آ رہے کہ ان کو اپوزیشن کے اندر اے پی سی کے اندر یا قومی کانفرنس کے اندر بلایا جائے. مگر بہرحال کوشش کی جا رہی ہے. محمود خان اچکزئی والی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس کوشش کا کوئی اتنا لاجک نہیں نظر آ رہا. پورا سے نظر نہیں آ رہی. بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم اے آئی ریولوشن کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا اگر کرپٹو کرنسی میں کھیل رہی ہے تو ہم بھی اس میں کھیلیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ وقت کے جو پیس ہے اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے. لیکن آپ کی والی بات کہ یہاں پہ خدشات بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بڑا بز ورڈ ہے، تو ہم نے بھی اس کو اپنانا شروع کر دیا اور بڑی سطح کے جو سرکاری اور غیر سرکاری لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ حصہ داری شروع کر دی اور حکومت کی جو اس کو جو ہے وہ پیٹرنائزیشن بھی ملنا شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے. اب یہ کرپٹو جو انویسٹمنٹ ہے، پھر یہ کرپٹو کرنسی میں سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں بے تحاشا چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں جیسے کہ آپ نے ہلکا سے اندیا دیا، بینکس نے بڑا کھل کے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوگا. ہمارے ہاں تو سکیمز بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو لوگوں کے عام جو پیسے ہیں اس کے بارے میں سکیمز ہو رہے ہیں. اور جہاں پہ جس طرح آپ نے کہا اور فائنانس نے یہ کہا بھی کہ مطلب 250 بلین ڈالر سے زیادہ کی یہاں پہ مارکیٹ اور اینول 5 سے 6 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پیسے آگے پیچھے جاتے ہیں. تو یہ اچھی خاصی رقم ہے اور پاکستان جہاں آئی ایم ایف کے لیے جو ہے پیسوں کی محنتیں کرتا ہے، اگر یہ کام ہو گیا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں بینکس تیار نہیں ہیں. لہٰذا ڈیجیٹل والیٹ کیا ہوتا ہے، کرپٹو والیٹس کیا ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ہمارے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح اس پہ کام نہیں کیا. ابھی بات ہوئی ہے کہ جناب چینی جو ہے وہ 1,80,000 پاکستانیوں کو ٹرین کریں گے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، اے آئی بلاک چین کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. یہ کام ابھی ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے ثمرات کچھ عرصے میں آئیں گے. لیکن اچانک اگر آپ سب کچھ کھول رہے ہیں اور بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے کم وقت میں آپ نے اس پہ جو ہے وہ الاؤ کرنا ہے، رولز اگر ریلیکس کر دیے جائیں، کیونکہ بن ثاقب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں رولز نہیں ہے اس کے باوجود اتنے پیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں اب معاملات پی ٹو پی پہ چل رہے ہیں، پرسن ٹو پرسن. تو کیا ہوتا ہے لوگ اپنے طور پہ پیسے لگا رہے ہیں اور یہاں سے ہمارے ہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ٹیکسیشن کیا ہوگی، کتنی ٹیکسیشن ہوگی، یہاں موبائل کے ٹیکس کو لے کے روزانہ رونا ہو جاتا ہے. تو اگر کرپٹو کرنسی والا معاملہ ہے اس پہ کیا ہوگا. پھر کرپٹو مائننگ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے میں اس سرور کے رکھنے پڑتے ٹیکنیکل ہیں. اسپیکٹ پہ ریاض آتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں دانیال سے. دانیال ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خاندان جو ہے کرپٹو کے اندر انوالوڈ ہے اور یہ جو زاؤ صاحب ہیں ان سے منسلک ہیں. اور حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے لاہور فورٹ کے اندر ایک بڑی تقریب کی گئی، اسحاق ڈار کی فیملی بھی اس کے اندر نظر آئی اور بھی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں ان کی کروائی گئیں. اور یہ کہ جناب یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے امریکہ کا ایک بیک ڈور ایک قسم کا ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے. امریکہ کے اندر خود میرے سامنے نیو یارک ٹائمز کی خبر پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں جی سٹیبل کوائن وہاں جو انٹروڈیوس کروایا ہے اس کو لیگلائز کرنے کی، اس کے اوپر بہت زیادہ خدشات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منی لانڈرنگ اور پھر ٹیررزم کی جو فائنینسنگ ہے اس کے تھرو ہو رہی ہے اور اس کو لیگلائز کرنے کے اندر امریکہ کے اندر بہت بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. مگر ہمارے ہاں ہم یہاں فیٹف کا بھی پہلا شکار رہے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر پہلے ہی بڑے یہ الزامات رہتے ہیں. ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. مگر گورنمنٹ لگ رہا ہے گورنمنٹ کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہ تلا ہوا ہے کہ ہمیں فاسٹ ٹریک کروا کے اس کے آگے لے جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے شعبوں کو بلانے کا. اور یہ بڑا ہی کٹنگ ایج اور نیو فرنٹیئر ایشو ہے جو آپ نے آج چھیڑا ہے. اس کے بارے میں جیسے آپ نے خود فرما دیا اپنے عنوان میں اسی پروگرام میں، اور آپ کے رپورٹر نے بھی کافی تفصیل سے بتا دیا، یہ بغیر کسی حکومتی آسرے کے، بغیر کسی رولز کے، بغیر کسی مداخلت کے، یہ خود بخود 250 بلین ڈالر تک پاکستان میں جو اس کے اوپر لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں پہنچ گیا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے.
تو یہ بالکل ایک خاموش ریولوشن ہے جو کہ تمام تر جو پاکستان میں اسٹرکچرز ہیں ریگولیشن کے ان سے باہر ہے، اور اس لیے جو اس کا مس یوز ہے اور جو اس کا منی لانڈرنگ کے لیے یا ٹیررزم کے لیے یا فار دیٹ میٹر کسی اور مقصد کے لیے، یہ بہت زیادہ اس کے ممکنات ہیں جب اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کوئی لائسنسنگ میکنزم نہیں ہے، کوئی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہے، اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنے گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ذہن میں یکلخت خدشات آتے ہیں جب وہ لوگ جو کہ پاکستان میں اور باہر میں جو بہت طاقتور حلقے ہیں جو اس میں ملوث رہے ہیں، اور وہ نون ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے حصے سے زیادہ اور غیر قانونی انداز سے جمع کر لیا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو. تو اس میں یک لخت آپ کی ٹلیاں کھڑکتی ہیں اور ایک دفعہ تو بندے کو مطلب دھچکا لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ہائیلی ریگولیٹڈ سیکٹرز ہیں جیسے بینکنگ سیکٹر ہے اور بھی ہیں، ان کے خلاف بھی دنیا میں فائنز ہوئے ہیں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستانی بینک کے خلاف منی لانڈرنگ کے لیے. اور FATF آپ نے خود ذکر کیا، اس میں پاکستان کے بہت سارے جو یہ ایکسچینج کمپنیز ہیں یہ پکڑی گئی ہیں اس چکر میں کہ آپ یہ پیسے جو ہیں مطلب ان اداروں کو بھیج رہے تھے جو کہ ٹیررزم کے ساتھ ملوث ہیں. تو وہ سارا جو ہے کلین اپ کر دیا گیا، اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا، اسٹریم لائن کر دیا گیا، اور ہم گرے لسٹ سے ہٹ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ختم ہو گیا ہے. ریسنٹلی جو ویو آئی ہے اس سے شاید بڑھ گئی ہے، لیکن کم از کم وہ جو حصہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا گیا ہے. تو اس میں میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی بھی نئی چیز. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اسکیل $250 بلین کا جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. میری عرض سن لیں تاکہ میری بات آپ غلط نہ لے لیں. میرا آخری جملہ سن لیں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ریگولیشن ہے، فرض کریں ہم نہیں کرتے، آپ خود بتا رہے ہیں کہ 250 تک پہنچ گیا، تو اگلے سال یہ 500 تک پہنچ جائے گا.